ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی ہم پر لائق و زیبا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وجود بخشا اور تمام نعمتوں سے نوازا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، گزشتہ خطبے میں ہم نے اپنے سفر کے کچھ وہ تجربات جو مجھے سفر کے دوران حاصل ہوئے تھے ان کے بارے میں بیان کیا تھا کہ لوگ کس طرح سے بڑے بڑے شہروں میں بس گئے ہیں اور وہاں پر جہاں خوشحالی آئی ہے، جہاں پر ان کے زندگی کے کام کاج آسان ہوئے ہیں، عیش و آرام انہیں نصیب ہوا ہے، وہیں ایک طرح کی پریشانی بھی انہیں لاحق ہوئی ہے، اور وہ پریشانی یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں پر کنٹرول نہ کر سکے، ان کے بچے ان کے ہاتھ سے نکل گئے، اور ایک نہیں کئی لوگوں نے اپنے بچیوں کی شکایت کی کہ ہم پریشان ہو گئے ہیں، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، بچے بھی بڑے ہو گئے، ہاتھ سے نکل گئے۔ اس ضمن میں باتیں ہوئی تھیں اور کچھ
چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اگر ہم اہل ایمان پریشان ہوں، نراش ہوں، تو کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس دین اسلام کی شکل میں اور قرآن و حدیث کی شکل میں نسخہ کیمیا موجود ہے، جو ہر جگہ ہر موقع پر یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر آپ اس مرحلے میں ہیں اور اس پریشانی میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اور کیسے جو ہے اس سے نجات حاصل کرنا ہے۔ اس بارے میں بات ہوئی تھی 5-6 چیزوں کے بارے میں، 5-6 وہ نکات تھے جن نکات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ اگر انہیں اپنایا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنی الجھنوں سے، اپنی پریشانیوں سے بچ سکیں اور ہمارے بچے راہ راست پہ آ سکیں۔ سب سے پہلی چیز استعانت کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کی مدد لے کر کے آگے بڑھیں، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبیوں نے بھی اور بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، سب لوگ یہ فارمولہ لے کے چلے کہ اللہ کی مدد پہلے لیتے تھے، دعائیں کرتے تھے اللہ سے، اس کے بعد اور جو فارمولے ہو سکتے تھے ان کو اپناتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ کی مدد۔ اور دوسری چیز جس کا ذکر کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ میاں بیوی میں اور خاندان میں بہت ضروری ہے کہ مل جل کر کے لوگ رہیں، گھر کا ماحول اچھا رہے، گھر کا ماحول لڑنے جھگڑنے والا نہ ہو کہ گھر میں لڑائیاں ہوتی رہیں، میاں بیوی کے درمیان ماں باپ لڑتے رہیں گے تو بچوں پر کیا اثر ہوگا۔ اس لیے سب بہت ضروری ہے کہ الاستقرار الاسری، یعنی خاندانی استقرار اور جو ہے مضبوطی ہو گھر میں، بغیر اس کے اچھا رزلٹ بچوں پر نہیں پڑے گا۔ بچے اگر آپ لوگ خود لڑیں گے، بڑے لڑیں گے، میاں بیوی لڑیں گے، ان بچوں کے والدین لڑیں گے تو بچوں پر اس کا منفی اثر پڑے گا، بچے غلط دشا میں اور غلط سمت میں چل پڑیں گے، اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی، تربیت نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز جس کا ذکر کیا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ سب بچوں کو آپ ایک نگاہ سے دیکھیں، عدل ہو، انصاف ہو بچوں کے درمیان، انصاف سے کام لیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، ایک فارمولہ ہے تربیت کا۔ اگر آپ ہی والدین ہو کر کے، ماں باپ ہو کر کے اور بچوں کے درمیان آپ فرق کریں گے، کسی طرح سے دینے میں، لینے میں، محبت کرنے میں، حقوق ادا کرنے، تو دوسرے بچے کو جب احساس ہو جائے گا تو وہ مایوسی کا شکار ہوگا اور ایسی صورت میں مایوسی بگاڑ میں اس کو بدل دے گی اور وہ بگڑ جائے گا وہ بچہ۔ تو بڑا ضروری ہے کہ عدل و انصاف سے کام لیں سارے بچوں کے درمیان۔ اولاد آپ کے ہیں، سب کو ایک طرح سے، ایک نگاہ سے دیکھیں اور عدل و انصاف سے کام لیں، یہ بہت ضروری ہے بچوں کی تربیت میں، اور والدین کے لیے یہ بہت اہم نصیحت ہے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جس کا ذکر کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ رات دن ایک کر کے جن بچوں کے لیے ہم لوگ دنیا بناتے ہیں، ضروری ہے کہ ان بچوں کے لیے حلال کی کمائی کا انتظام کریں، اور حلال روزی جب بچے کھائیں گے تو نافرمان نہیں ہوں گے، ان میں بگاڑ نہیں آئے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ایک چوتھی چیز یہ کہ حلال کمائی بچوں تک جائے، اور یہ بھی تربیت کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طرح سے پانچواں تقاضا یہ بتلایا گیا تھا
کہ غصہ نہ ہو، غصے سے کام نہ لیں، غصے سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، فساد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ غصے کی وجہ سے ایک لڑکا اور ایک گھر کے بچے اور ایک اسرہ، ایک خاندان بگاڑ کا شکار ہوا تو کیا ہوا؟ غصہ تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے شہروں کے شہر، گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر اور ریاستوں کی ریاستیں اور ملکوں کے ملک کھنڈر میں بدل جاتے ہیں۔ خون کی ہولیاں کھیلی جاتی ہیں، خون کی نہریں بہنے لگتی ہیں اسی غصے کی وجہ سے۔ تو غصہ کبھی بھی یہ حل نہیں ہے کسی چیز کی اصلاح کا۔ غصے سے چیزیں بگڑتی ہیں، بنتی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے جب یہ چاہا کہ انہیں نصیحت کیا جب وصیت کریں اللہ کے نبی اور جامع وصیت کریں، تب اللہ کے نبی نے انہیں کہا، کئی بار کہا، لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ وہ انتظار کرتے رہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ غصہ مت ہو، تو صحابی سمجھ رہے تھے کہ اس سے زیادہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں گے، وصیت کریں گے مجھے، انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی ساری وصیت ہے، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، اس سے بڑی وصیت ہو نہیں سکتی۔ اسے تم گانٹھ دے لو اور کان کھول کر کے سنو اور گانٹھ دے لو کہ یہ سب سے، یہ اکیلے یہی جملہ کہ غصہ مت ہو، غصہ مت ہو، غصہ مت ہو، آج کی یہی نصیحت ہے، وصیت ہے تمہارے لیے۔ یہ کر کے دیکھ لو، دنیا بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ تو بچوں پر کبھی غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ غصہ کریں گے بچے ٹوٹ جائیں گے اور اصلاح کی جگہ پر ان کے اندر فساد ہو جائے گا، اصلاح نہیں ہو پائے گی، تربیت نہیں ہو پائے گی۔ چھٹی چیز جس کا ذکر کیا گیا تھا وہ یہ تھی کہ جو والدین ہوں، تربیت کرنے والے یا اساتذہ ہوں، مربی جو بھی ہو، اسے فوراً کسی بات پر کوئی اگر چیز بچے کی طرف سے یا شاگرد کی طرف سے کوئی ایسی چیز آ جائے جو ناگوار گزرے، جو ہے وہ استاد کو یا والدین کو، اس سے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اس سے ایک دم سے ٹوٹ مت جاؤ، ٹوٹ کے بکھر نہ جاؤ۔ اگر آپ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے تو پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ نہیں، آپ کوشش کیجئے، بار بار کوشش کیجئے، ابھی نہیں ہوا دوسری بار میں ہو جائے گا، اب دوسری بار میں نہیں ہوا تیسری بار میں ہم اصلاح کر لیں گے، ہم سیدھے راستے پہ لے آئیں گے، ہم اسے جو ہے سنوار لیں گے، ہم اسے اس کے بگڑتے ہوئے دوستوں سے الگ کر لیں گے اور دوسرے راستے پہ لے آئیں گے۔ یہ آپ کا عزم مصمم ہونا چاہیے، آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ مربی ہیں، آپ والدین کی شکل میں ہیں، باپ ہیں، تو آپ ہی ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے ایک لمبی حدیث بخاری کی اس کی مثال بھی پیش کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابی جو بدری تھے، ان کی طرف سے ایک غلطی ہوئی اور مکہ والوں کو خط لکھ رہے تھے، مدینے کے حالات بتلا رہے تھے کہ اللہ کے نبی مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں، فتح کر لیں گے۔ تو اس وقت جب معاملہ آیا، صحابہ کرام ٹوٹ گئے کہ یہ بدری صحابی، اتنے معزز نے، جلیل القدر صحابی اس طرح کہہ دیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی کہتا کہ دعنی اضرب ان کا ھذا المنافق، اللہ کے نبی چھوڑ دیجئے، اس کی گردن مار دوں، اس نے اللہ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ خیانت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ اب مربی اعظم کون تھے؟ ہمارے لیے قدوہ اور اسوہ کون ہیں؟ اگر ہمارا گھر بگڑ رہا ہو، ہمارے بچے بگڑ رہے ہوں، ہمارا سماج بگڑ رہا ہو اور اسے ہمیں صحیح کرنا ہے،
تو کہاں دیکھیں گے؟ کون آئیڈیل ہے ہمارا؟ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نہیں دنیا کے آئیڈیل ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے ٹوٹے نہیں جو بدری صحابی جلیل القدر صحابی سے غلطی ہوئی تھی، وجہ جانا اور وجہ معقول نکلی تو عمر بن خطاب کو بھی سمجھایا کہ عمر نہیں جانتے تم، یہ تو بدری صحابی، اللہ نے ان کے دلوں کو جھانک کر کے دیکھ لیا بدری صحابیوں کے، اور بدر میں حاضر والوں کے لیے اللہ نے کہا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو کرنا آج کے بعد سے یہ کریں، ان کی تو مغفرت ہو چکی، ہم نے ان کے لیے جنت واجب کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو جاننا چاہیے کہ ہوئی کیوں، ٹوٹ کے اگر بکھر جائیں گے تو کام نہیں بنے گا۔ ایسے آپ کے بچے، ان کے اندر 10 خوبیاں ہیں، کوئی غلطی ہو جائے، کہیں سے بھی وہ کچھ برا کر گزریں، ایک دم سے آپ مربی ہیں، آپ سدھارک ہیں، آپ کو ان کو آگے لے کے چلنا، انہیں سمجھانا بجھانا، آپ ٹوٹ جائیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہ خراب ہو جائے گا، وہ گھر ٹوٹ کا شکار ہو جائیں گے تو کچھ ہو نہیں پائے گا۔ یہ چیزیں تھیں جن کا تذکرہ کیا گیا، بہت قیمتی چیزیں ہیں، آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں، انہیں گانٹھ دے لیں ہم اپنے بچوں کی تربیت میں۔ اسی طرح سے اور چیزیں ہیں اس بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری یہ ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیزیں کھول کھول کے بیان کی ہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ ان پہ ہم عمل کریں، ان پہ چلیں۔ وہ چیزیں ہم اختیار نہیں کرتے، اس لیے ہم پریشان ہیں، اور ہم لوگوں کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ جو نسخہ کیمیا ہمارے پاس قرآن و حدیث کی شکل میں ہے، دین حنیف کی شکل میں ہے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، غیروں کی طرح سے جیسے وہ باولے ہو کر کے پھرتے ہیں، پریشان ہو کے پھرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آج سماج میں بچے ڈپریشن کے شکار ہو کے گھومتے ہیں، اس طرح سے ہم لوگ بھی ہو جائیں اور اپنے اصل کی طرف نہ لوٹیں، اس سے روشنی نہ لیں قرآن و حدیث سے، اور پریشانیوں میں بھٹکتے رہیں، یہ حل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فارمولہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، ایک بہت بنیادی چیز بھی بتلا دوں آج، بچوں کی اصلاح میں، بچوں کی تربیت میں ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے جو 5-6 چیزیں ابھی بیان کی گئی، اور بہت بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے وہ چیزیں کرنی ہیں، بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے، اور وہ چیز ہے بچوں کی تربیت سے وہ چیز متعلق ہے، بچوں کی تربیت میں اس چیز کا اہم رول ہے، مگر بہت پہلے وہ کرنا ہے، بچوں کی ولادت سے پہلے کرنا ہے، بچوں کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، اس وقت وہ چیز آپ کو کرنی، ہمیں کرنی ہے۔ یہ دیکھیے، بنیاد ڈالنے کے لیے دین حنیف ہمارا، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے قدوہ ہیں، دنیا کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آپ اور ہم ان کی طرف دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، کوئی کسر نہیں باقی رکھا، یہاں تک دیکھیے کہ ہم جب جاتے ہیں پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے، وہ طریقہ بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، اس کی دعائیں بھی بتلا دیا ہے کہ شیطان ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، یہ دعا پڑھ کے اس طریقے سے ہم جائیں پیشاب اور پاخانے میں جب جانا ہو تو بتائیے، اتنا اہم معاملہ ہو، ہمارے بچوں کی زندگی کا سوال ہو، ان کی تربیت کا معاملہ ہو، تو پھر ہم بھٹکتے کیوں ہیں؟ کیوں نہیں لوٹتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس فارمولے کی طرف جو فارمولہ 1400 سال سے پہلے ہمیں ملا ہے۔ علامہ اقبال نے تعجب کرتے ہوئے یہی تو کہا تھا
اس حیران اور پریشان ایسے لوگ جو شہروں میں جا کے بس گئے اور ان کے بچے خراب ہو رہے ہیں، اور تو وہ حیران و پریشان ہے، یہ امت حیران و پریشان ہے اپنے بچوں کو لے کے، ان کی تربیت اور نشو و نما کو لے کر کے۔ تو اقبال نے یہی تو کہا تھا، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، دوڑ، تمہیں اگر صلاح چاہیے اور فلاح چاہیے، اگر صلاح چاہیے، بہتری چاہیے اپنی زندگیوں میں، فلاح چاہیے اپنی زندگیوں میں، اور آخرت بھی آپ کی بننی چاہیے، آخرت، دنیا آخرت میں فلاح چاہیے، تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ اقبال نے یہی کہا کہ پیچھے لوٹو، 1400 صدیاں پیچھے لوٹ جاؤ، بغیر کسی کا دامن تھامے ہوئے، بغیر کسی کے پیچھے پڑے ہوئے، اور جاؤ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے آئیڈیل، تمہارے نمونہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا دامن جاؤ تھام لو، اسی میں بھلائی ہے اور وہیں سے بیڑا پار لگے گا۔ چنانچہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کی تربیت میں ایک اہم چیز جس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ شادی سے پہلے ہے، اور بہت زیادہ اس کا بار بار میں اس کو کہتا ہوں نکاح کے موقع پر، کیونکہ نکاح کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے، یہ فارمولہ، تو میں اس کو نکاح کے موقع پر بھی کہتا ہوں، اور وہ ہے یہ کہ بچوں کے لیے نیک ماں، اچھی ماؤں کا انتخاب کرنا، یہ بھی بچوں کی تربیت سے متعلق ہے۔ بچوں کی اصلاح اور بچوں کے سدھار سے بھی اس کا مسئلہ ہے۔ آپ وہ کیسے سوچیں گے، کیسے؟ اس لیے کہ جب ماں درست ہوگی، ماں بہتر ہوگی، تب بچے بھی بہتر ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلا اسکول، بچے جہاں پڑھتے ہیں، جہاں سیکھتے ہیں، اور جہاں سے انہیں بہت کچھ ملتا ہے وہ ہے ماں کی گود۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو 4 وجہوں سے شادیاں کی جاتی ہیں، 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے۔ بولے مالہا، مالدار ہو، حسب، بولے حسبہا، حسب نسب والی ہو، خاندان والی ہو، لوگ کرتے ہیں نا۔ بولے جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے بگڑ جاتے ہیں، بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری جملہ یاد آتا ہے لوگوں کو۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دنیا والوں کا معیار عورتوں سے شادی کرنے میں 3 ہے، لیکن دین کا ماحول، اسلام کا جو ہے کا معیار کیا ہے؟ اسلام کا معیار ہے فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیندار لڑکیوں کا انتخاب کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا والے دیکھیں گے حسن و جمال، خوبصورتی اور حسب و نسب، خاندان دیکھیں گے، چودھری صاحب کے ماتوں کے ہاں سے آئی ہے بچی، لیکن نہیں، دین اسلام کا معیار اور اللہ کے حبیب جو دنیا کے لیے نمونہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر گھر میں شانتی چاہتے ہو، بچوں کی صلاح فلاح چاہتے ہو، سیدھے راستے پہ رہیں، اچھے ڈگر پہ چلیں، اور دنیا میں بھی تمہارے لیے مفید ہوں اور آخرت میں بھی مفید ہوں، ذلت و رسوائی کا وہ بچے آپ کے لیے ذریعہ نہ ہو، تو فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکیوں سے شادی کرو، ایسے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ ملکہ ہے حسن کا کی اور دل پھینک بیٹھے، زندگی بھر پچھتاؤ گے، زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کا معیار ہو سکتا ہے، ہمارا معیار سنو، دین کا ماحول سنو، فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار لڑکیوں کا انتخاب کرو۔ اسی لیے
ابو اسود الدؤلی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، خاص طور سے نحو صرف کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنے بچوں سے ہمیشہ یہ جب وصیت کرتے ایک بار وہ کہنے لگے لقد احسنت بکم صغارا وکبارا وقبل ان تولدوا، کہا کہ چھوٹے تھے تب بھی ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، بڑے ہوئے تب بھی اچھا سلوک کیا تمہارے ساتھ بچوں، لیکن پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی ہم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ بچوں نے کہا کہ چھوٹے تھے یہ بات سمجھ میں آئی، آپ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، بڑے ہوئے تب بھی آپ نے ہمارے ساتھ اچھا کیا، ہم کو راستہ دکھایا، بزنس اور کاروبار کر کے دیا، شادیاں ہماری کرائیں، سب میں تعاون کیا آپ نے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پیدا نہیں ہوئے تھے تب آپ کا کیا احسان تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تب انہوں نے کہا کہ بیٹا سب سے بڑا احسان تمہارے اوپر یہی ہے ہمارا کہ لقد اخترت لکم من الامہات من لا تصبون بہا، وہی اہم چیز، اسی کا ذکر کیا ابو اسود الدؤلی رحمہ اللہ نے، کہا کہ سب سے بڑا احسان تو یہی ہم نے کیا کہ تمہارے لیے جو ہم نے شادیاں کی، وہ تمہارے لیے جو مائیں ہم لائے، وہ نیک ماؤں کا ہم نے انتخاب کیا، ان ماؤں کا انتخاب کیا جن ماؤں کو لگا کر کے تمہیں سماج اور سوسائٹی میں گالیاں نہ دی جائیں کہ یہ بچہ دیکھیے اس بری عورت کا بچہ ہے، اس فٹیچر عورت کا بچہ ہے، اس بے ڈھنگی عورت کا بچہ ہے، یہ بچہ جو گھوم رہا ہے، اس کی ماں تو ایسی تھی، اس کی ماں تو بازارو تھی، اس کی ماں تو اس طرح کی تھی۔ یہ کہنے کا موقع ہم نے دنیا والوں کو نہیں دیا، ایسی ماؤں کا انتخاب کیا من لا تصبون بہا، جنہیں لگا کر کے تمہیں گالیاں نہ دی جائیں، نیک ماؤں کا انتخاب کیا، اور نیک مائیں جب آئیں گی تو نہ سماج سے تمہیں ذلت و رسوائی ملے گی، اور پھر جب تم پیدا ہوگے بڑے ہوگے تمہاری اصلاح بھی وہ ماں کرے گی۔ آج دنیا کو اکثر لوگوں کو، اور وہاں جہاں میں گیا تھا ان بڑے شہروں میں بھی لوگوں نے جا کر کے تیر کس طرف چلایا؟ ماں کی طرف۔ میں گھر رہتا نہیں ہوں، ہم تو کاروبار میں مشغول ہیں، آفس چلے جاتے ہیں، دکان پہ چلے جاتے ہیں، اس کی ماں نے بچوں کو خراب کیا ہے، ماں کی وجہ سے اس کے بچے ہمارے بچے خراب ہوئے ہیں۔ ماں کی طرف وہ لوگ تہمت تو ماں پہ لگاتے ہیں، لیکن اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا ہے۔ ماں کے تعلق سے جب ماں کا انتخاب کرنا تھا تب تو جوان بن رہے تھے، تب تو اندھے تھے، اور اس جوانی کے اندھا پن میں، اس جوش میں تم نے جب اسی عورت کا، اسی بیوی کا انتخاب کیا جس پہ آج تم تہمت لگا رہے ہو، تو تمہارے بچوں کی تربیت ٹھیک سے کہاں ہوگی؟ اب آنکھیں کھلی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، ہماری شریعت کہہ رہی ہے فاظفر بذات الدین، تین چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے، حسن و جمال، خاندان، مال کو چھوڑو، بالائے طاق رکھ دو، فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی جب نے فرما دیا تب بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، تب تو خوبصورتی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تب چودراہٹ کے پیچھے بھاگ رہے تھے، مال و دولت اتنا ملے گا، دھن ہے اس کے پاس، اتنی جو ہے اس کا باپ اتنا چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اتنا ہمیں میراث میں حصہ ملے گا۔ جب اس کے پیچھے بھاگ کر کے تم نے اپنے لیے اپنی بیوی کا انتخاب کیا تو وہی تو ماں ہوگی بچوں کی۔ آج پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، آج مت پچھتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی طرف رہنمائی کی تھی، اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا ایاکم خضراء الدمن، قالوا وما خضراء الدمن یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھور کے پودوں سے بچو،
صحابہ نے کہا کہ سمجھ میں بات نہیں آئی اللہ کے نبی، یہ گھور کا پودا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرأۃ الحسنہ فی منبت السوء، وہ خوبصورت لڑکی جس کی پرورش، جس کی پیدائش، جس کی تربیت برے خاندان میں ہو، برے لوگوں کے بیچ میں ہو، جنہیں نہ تہذیب کا پتہ ہو، نہ دین کا پتہ ہو، نہ تمدن کا پتہ ہو، ان لوگوں کے یہاں شادیاں کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے گھروں کی بچیاں ایسے ہیں جیسے گھور پہ اگا ہوا پودا گھور پہ بہت زبردست ہوگا، کیونکہ اسے تو کھاد ہی کھاد مل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی بچیوں سے شادیاں مت کرو، وہ گھور کے پودے کے مانند ہیں، ان سے بچو۔ یہ سب رہنمائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ہماری، اور ہم انہی چیزوں پہ چل کر کے، اور باتیں ہیں آئندہ خطبے میں انشاءاللہ باذن اللہ بات رکھی جائے گی کہ اور ہم کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم کو سکھایا کہ بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے 1 یا 2 خطبے میں انشاءاللہ بات پوری کریں گے، اور بات سمجھ میں آ جائے اس لیے میں اس کو واپس لوٹاتا بھی ہوں کہ یہ موضوع کوئی ایسا ویسا موضوع نہیں ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اس سے ہمارے بچوں کی جو ہے زندگی کا معاملہ ہے، وہ ان کے فلاح صلاح، ان کی کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور ان کی بھلائی کیسے دنیا میں اور آخرت میں، اس سے مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ اور ہماری بھی جو والدین ہیں نا، ان کی بھی صلاح اور فلاح انہی بچوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر بچے بگڑ گئے تو ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے اسی دنیا میں، اور آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤ گے، کیونکہ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کو کہا کہ یہ 3 چیزیں مرنے کے بعد ان سے بندے کو نیکیاں ملتی رہیں گی، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، تو ایک چیز اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک تو یہ کہ علم چھوڑ کے گیا ہو بندہ، اس کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، چاہے تقریر ہو، چاہے بچوں کو پڑھا کر کے گیا، شاگرد چھوڑ کے یا کتابیں لکھ کر کے، تو جب تک اس سے فائدہ لوگ حاصل کریں گے اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی جو ہے اس نے ایسا کام کر دیا ہے، کار خیر، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، ایک پیڑ ہی کیوں نہیں لگا دیا، تو اس سے بھی اس کو جو ہے مرنے کے بعد فائدہ پہنچے گا۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک لڑکا، جو نیک لڑکا وہ چھوڑ کر کے گیا، مر گیا باپ، لیکن وہ نیک لڑکا ہے، اور اگر وہ دعائیں کرے گا، مغفرت کرے گا اپنے والدین کے لیے، تو اس کا فائدہ اسے مرنے کے بعد بھی پہنچے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بچوں کی دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے، ہماری بھی دنیا آخرت کا مسئلہ ہے کہ یہ بچے نیک ہوں گے تو مرنے کے بعد بھی ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہمیں فائدہ پہنچے گا، اور ہم آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، امام احمد بن حنبل امام ہیں، 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں، امام اہل السنہ انہیں کہا جاتا ہے۔ اس پائے کے آدمی تھے، ان کی سیرت پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ بیٹا جھکتا ہے کہ باپ کا پھیتا جوتے کا کھل گیا تھا، عبداللہ، وہ بھی بہت بڑا عالم ہے، باندھنا چاہا تو کہا کہ اب نہیں، داہو اس کو چھوڑ دو، کہا کہ میرے بیٹے یہ پھیتا مت باندھو، چھوڑو۔ پھر اٹھے، قمیص کہیں جو ہے اس کو صحیح کرنا چاہا، قمیص کا بٹن یا کچھ نہیں لگا تھا، اس کو لگانا چاہا، اصلاح کرنا، تو کہا دا اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو کہا کہ ابا جان، میں آپ کے ساتھ جو ہے کچھ فرما برداری کرنا چاہتا ہوں، آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت کر کے۔ تو امام احمد بن حنبل نے جو کہا تھا، ہر باپ کو اپنے بیٹے سے کہنا چاہیے،
باپ نے کہا کہ حقیقی خوشی مجھے بیٹا اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے، اپنی رحمت سے، اگر ہمیں جو ہے پل صراط کا پل، وہ جہنم پہ جو پل لگایا جائے گا قیامت کے دن، وہ پار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بیڑا پار ہمارا ہوتا ہے، اور میں پیچھے جب پلٹ کے دیکھوں تو تو بھی، میرا بیٹا بھی وہ پل پار کرتے ہوئے نظر آئے، جب تم وہ پل پار کر لو گے، پل صراط، اس وقت مجھے جو خوشی ہوگی اس خوشی کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ تو خوشی ہمیں، حقیقی خوشی وہی ہوگی، ایسی خوشی ہمیں دو۔ اپنی اصلاح کرو، نیک بنو اور اپنے آپ کو بناؤ۔ یہ احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ حقیقی خوشی ہمیں دینا چاہتے ہو تو اس دن دینا، آخرت کے دن پل صراط کو پار کر کے، یہ دنیا کی خوشیاں یہ فیتہ باندھ کر کے، قمیص سیدھا کر کے مت دو۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت فارمولے ہمارے پاس ہیں، انہیں ہم آئندہ خطبوں میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں نیک بنائے، ہمیں ایمان والا بنائے، ہمیں اسلام والا بنائے۔ اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے بچوں کی تربیت ہم کر سکیں اس لائق، اللہ ہمیں بھی بنائے، اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الملک البر الرؤوف الرحیم۔